تو اس کی موت کے متعلق بھی مختلف قسم کی روایات ہیں۔ جب خاندان نے دیکھا کہ اس کی یہ اذیت ناک حالت ہے، نہ زندہ ہے یا نہ مردہ ہے، تو پھر بعض لوگوں کا یہ روایت ہے کہ اس کو پھر مصنوعی طریقے سے مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کو گولی سے مارا گیا۔ بہرحال یہ روایات اس کے خاندان کی ہے، میرے پاس کوئی سکہ روایت ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ وہ موت آیا تبھی مرا تھا 10 سال کے بعد، یا وہ غیر طبی موت مرا تھا، یعنی اس کی اولاد نے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کر مارا تھا۔ بہرحال یہ مسلمہ بات ہے کہ وہ ایک نہایت ہی موذی، خطرناک، اذیت ناک بیماری میں مبتلا تھا، پھر اسی بیماری میں مرا، وہ صحت یاب نہیں ہوا۔ میں صرف اتنے ہی اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی۔ کچھ میں خلیفہ صاحب کی بدعنوانیوں، مالی بدعنوانیوں کے متعلق بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص زناکار ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، کوئی انسانی اخلاق کا مالک نہ ہو، تو اس سے مالی بدعنوانیاں ہونی ضروری ہو جاتی ہیں۔ یہ لازم مالی بدعنوانیاں جو ہے وہ بھی بدکاری کا ایک حصہ ہیں۔ تو میں تھوڑا سا جماعت کے سامنے اس کی بدکاریوں کا ذکر کروں گا۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم سن 56 میں اس سے نکلے تھے، جماعت سے نکلے تھے، تو اس وقت میں نے اس کی بدعنوانیوں پر ایک پمفلٹ تقریباً 60-70-100 صفحے کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا، وہ لکھا تھا۔ خاصا حوالے دے کر میں لکھا تھا کہ وہ کتنا مالی بدعنوانیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کے خاندان کی مالی حالت کا جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے کہ جب یہ خاندان قادیان، اس جگہ جہاں قادیان ہے، آئے اور ان کے کافی گاؤں جو تھے وہ ان کی ملکیت تھے۔ جب سکھوں کا زمانہ آیا، وہ تقریباً تمام جو ان کے گاؤں ملکیت تھے وہ ان سے چھین لیے گئے، اور یہ خاندان بہت ہی غریبی کی حالت میں آ گیا تھا۔ یہ مرزا صاحب خود اپنی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت گاؤں کے مالک تھے، تو سکھوں کے دور میں وہ غریب ہو گئے تھے۔ بہرحال ہمیں وہ پہلے جو ان کے گاؤں کی ملکیت تھے اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمیں یہ مقصود ہے کہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں مامور ہوں، اس وقت یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ خلیفہ صاحب مرزا صاحب ثروت نہیں تھے، اور جو براہین احمدیہ چھاپی گئی تھی وہ بھی لوگوں کے چندوں سے یا لوگوں کی عطا کردہ رقم سے چھاپی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا، جب 4 جلدیں یا 5 جلدیں چھپ گئیں تو اس کے بعد وہ کتاب چھپنا بند ہو گئی، تو بعض لوگوں نے اپنی رقوم کی واپسی کا بھی تقاضا کیا۔ تو اس وقت مرزا صاحب کے پاس رقم واپس کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس کے بعد مولوی نور الدین صاحب نے ان کو خط لکھا، یہ اس تاریخ میں موجود ہے، جماعت احمدیہ کے لیٹر میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ پریشان ہیں، اگر کہیں تو جتنی رقم لوگوں سے آپ نے لیا وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جن لوگوں کی سے آپ نے رقم لی ہے تو وہ ان کو واپس کر دیں۔ بہرحال اس طریقے سے مرزا صاحب کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ جو لوگوں سے رقم لی ہوئی تھی ان کو واپس
واپس کر دیں. یہ تھی ان کی وہ مالی حالت جب کہ براہین انبیاء لکھی جا رہی تھی. اس کے بعد جماعت بن گئی, چندہ شندہ آنا شروع ہو گیا, اور معاملہ آگے چلنا شروع ہو گیا. لیکن پھر بھی سب لوگ جانتے ہیں, اور یہ تاریخ و شاہد ہے کہ مرزا صاحب کی جو مالی حالت تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. مرزا صاحب فوت ہو گئے. نور الدین کا زمانہ آتا ہے. نور الدین کے زمانے میں مرزا صاحب کے خاندان کو 50 روپے صرف ملتے تھے وظیفے کے طور پر. اب میں یہ جماعت احمدیہ سے پوچھوں گا کہ ان کی آمدنی مولوی نور الدین کے دور میں صرف 50 روپے تھی. اگر ان کی زمینیں بہت ہوتی, گاؤں ہوتے, رئیس ہوتے جیسا کہ لکھا جاتا ہے, تو کبھی بھی مولوی نور الدین صاحب ان کو 50 روپے نہ دیتے. ان کے حالت بھی تھی کہ ان کو 50 دینے انجمن کی طرف سے ضروری ہو گئے تھے. اتنی اسرت تھی. میں یہ اسرت جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے, وہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان غریب ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. انجمیں بھی وظیفہ بھی دے دیتی ہیں, یہ بھی کوئی ایسی بری بات نہیں. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس خاندان کی مالی حالت بہت ہی کمزور تھی. جب مولوی نور الدین صاحب کے فوت ہو گئے تو اس وقت خلافت کا جھگڑا ہی صرف اس بنا پر ہوا تھا. مولوی نور الدین کی فوت کے بعد تو خلیفہ صاحب نے محمد علی کو اسی لیے نکالا تھا اور اسے جھگڑا کیا تھا کہ کسی طریقے سے انجمن پر ان کا غلبہ ہو جائے, اور وہ تمام چندہ, وہ تمام لوگوں کی آمدن جو آتی تھی اس کے زیر تصرف آ گیا. سو اس طریقے سے مرزا محمود احمد نے انجمن پر قبضہ کر لیا, اور اس طریقے سے وہ تمام دولت جو یا چندہ جو تھا وہ ان کے زیر نگرانی آ گیا. اب یہ دیکھیں کہ مولوی نور الدین کے دور میں وہ 50 روپے کے مالک ہیں ماہانہ. جب مرزا محمود احمد خلیفہ بنتے ہیں اور خلافت کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ سندھ میں کتنی زمینوں کے مالک ہوئے, کتنی اسٹیٹ کے مالک ہوئے. وہ تمام روپیہ جن سے زمینیں خریدی گئی تھی وہ ساری کی ساری انجمن کی ملکیت تھی. پیسے وہ انجمن کے تھے, لیکن وہاں سے روپیہ لیتے اور اپنے لیے جائیدادیں بنتے. اور جب خلیفہ صاحب وفات پائی تو یہ بڑی بڑی جگیروں کے مالک تھے. وہ تمام کی تمام جگیریں جو تھیں وہ انجمتوں کے چندوں کے سے وصول کر کے خریدی گئی تھی. خلیفہ صاحب کا ذاتی اگر اس پر کسی کو شبہ ہو تو یہ ایک نور الحق جو تھا سنڈیکیٹ کا ملازم یا مینیجر, اس نے بتایا تھا کہ جتنی بھی یہ زمینیں خریدی گئی ہیں وہ ساری کی ساری انجمن کے چندے سے خریدی گئی ہیں. خلیفہ صاحب کا پیسہ ہے ہی نہیں تھا. خلیفہ صاحب کے پاس پیسے ہے ہی نہیں تھے. 50 روپے تو وہ انجمن سے لیتے تھے مولوی نور الدین کے دور میں. تو اس طریقے سے جو اس خاندان کے پاس اس وقت دولت جمع ہوئی ہے یا جو ان کے جائیدادیں بنائی ہیں, جو زمینیں خریدی گئی ہیں, جو اسٹیٹس بنائی گئی ہیں مختلف بچوں کے لیے, وہ ساری کی ساری انجمن کے پیسے خریدی گئی ہیں. اور یہ وہ میری کتاب جس میں نے اس بات پر مفصل بحث کی تھی کہ ان کی جتنی جائیداد ہے وہ ساری کی ساری خریدی گئی ہے انجمن کے پیسے سے. تو وہ اگر کسی کے پاس اگر زیادہ تفصیل سے کسی نے
کرنا ہے تو وہ میری کتاب خلیفہ روا کی مالی بدعنوانیوں پر دیکھ لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس شخص نے کتنی جماعت سے کہ بیت المال سے بدعنوانی کی اور کتنا روپیہ حاصل کیا اور اس طریقے سے اپنی جو تھی جائیدادیں بنائی. تو اس وقت میں نے بالکل مختصر طور پر صرف یہ بتا دیا ہے کہ جو خلیفہ صاحب نے جائیدادیں بنائی ہیں جو ان کو عمارت حاصل ہوئی ہے وہ اس کی ذاتی کوشش نہیں تھی، وہ جماعت کا مال تھا اور جماعت کے چندہ تھا جس سے ان نے فائدہ اٹھایا تھا. تو یہ